بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جس نے یہ تسبیح پڑھی مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر جو ہے وہ ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مگر دل خوف زدہ ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تسبیح 3 بار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے، محترم ناظرین، زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور آخر کار موت کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر عمر کا ایک الگ رنگ، ایک جداگانہ تجربہ اور منفرد تقاضے ہوتے ہیں، مگر بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ دور ہے جب جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اعضاء تھک چکے ہوتے ہیں اور دل اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کی خواہشات سے بے نیاز ہو کر حقیقی ابدیت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک سادہ سی تسبیح انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نجات کے بے شمار راہ دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہر کلمہ، ہر نصیحت اور ہر دعا امت کے لیے خزانہ ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی تسبیح بھی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نہ صرف امید دلاتی ہے بلکہ بڑھاپے میں اللہ کے ذکر کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس تسبیح کے الفاظ اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے بلکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذکر کی قوت اور جنت کی امید جیسے موضوعات پر بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان دنیا کے فریبوں سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جوانی کے خواب، دنیا کی دوڑ، مال و دولت کی ہرس سب پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے صرف سکون جو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو وہ ذکر جو شاید جوانی میں معمولی لگتا تھا اب روح کی غذا بن جاتا ہے، اور اگر اس ذکر کو مستقل مزاجی سے کیا جائے تو وہی تسبیح جنت کا پروانہ بھی بن سکتی ہے۔ وہ عظیم تسبیح جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کامیابی کی کنجی قرار دیا، وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر ان کا مفہوم بے پناہ اور وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان بڑھاپے میں ان کلمات کو روزانہ پڑھتا ہے تو یہ تسبیح نہ صرف
اس کی تسبیح کو جلا بخشتی ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال کو بھی بھاری کر دیتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بے حد معنی خیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے میں اس تسبیح کے پڑھنے والے کو جنت کا انتظار کرنے والا قرار دیا۔ اس کے کئی مفہوم بھی ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کی سچی توبہ، اخلاص اور محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے حق میں جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب روح نکلنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ ذکر بندے کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کو روشن کرتی ہے، جیسا کہ کئی احادیث میں ذکر ہے کہ ذکر الہی قبر کی تنہائی میں روشنی بن کر آ جاتا ہے۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے لیے پل صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عبادت کی ایک خاص فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے، مگر جس نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جسم کمزور ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، یادداشت دھندلا ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ چھوڑے تو اس کی محنت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں صرف یہی تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ صرف یہی تسبیح کیوں بار بار دہراتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر یقین کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میرا انتظار کرے۔ چند ماہ بعد وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا اور ان کی قبر کی مٹی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے والدین، دادا دادی یا کوئی بھی بزرگ اس دنیا میں ہیں تو ان سے درخواست کریں کہ وہ یہ تسبیح روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور اگر آپ خود بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں یا اس کی دہلیز پر ہیں تو اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بڑھاپے میں اپنے ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق دے اور اس تسبیح کو ہمارے لیے جنت کی بشارت بنا دے۔ تو محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسے ہی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرح نگاہ جاتی منظر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے آگے چل رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی، ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفن لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ان کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک ذرہ تھا اور ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کے عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پہاڑ کھڑے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء کرام خطبے دے رہے تھے، اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی مل جائے گی اور آسمان کو سلامتی مل جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں، اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب علماء فوراً اپنی جگہوں سے ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئیں۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے، اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں، اور ہر صندوق میں لاکھوں جہان آباد ہیں، اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صندوق کھولنے کو کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دوسرا صندوق کھولا تو اندر ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں گے تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک بار بھی پڑھ لی تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے لے کر پایا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ، یہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا
تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، پھر دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہو گیا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا ہے، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، جب پوری جوش سے مرد بن گیا پھر شباب کہلایا، پھر رجل کہلایا، جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہو گیا تو شیخ کہلایا، پھر عمر ڈھل گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بینائی کمزور ہو گئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے: جنون، جزام اور برس۔ یعنی جب وہ 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امیر اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، خواہشات اس کی مر چکی ہوتی ہیں، تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں۔ اور پھر پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو فرمایا، جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ فرمایا، یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ، میں بزرگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ارذل عمر سے مراد وہ ہے کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، نہ اپنی صفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی سونگھنے، دیکھنے، سننے کی طاقت رہتی ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، ارذل عمر وہ ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں،
اور بعض کو نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر تجھے اللہ نے جوانی دے رکھی ہے، صحت عطا کی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کرتا رہے تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، مگر اپنے دل میں خوف ہے اپنے گناہوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ تسبیح تو پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تسبیح زبان پر ہلکی ہے اور میزان عمل میں بھاری ہوگی، اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جو شخص ان کلمات کے ساتھ استغفر اللہ بھی شامل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ذکر اللہ ہر وقت مفید ہے، مگر چند خاص اوقات میں اس تسبیح کو پڑھنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کی تسبیحات میں، یا سونے سے پہلے اور وضو کے بعد، تنہائی میں خاص طور پر رات کے وقت، جب آپ رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی نرم و گرم فضاؤں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سکون کے لمحات گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھی اور چستی سے بھرپور تھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہمیشہ محبت بھرا، دل موہ لینے والا اور خندہ پیشانی سے لبریز ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ آؤ ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو کر تیار ہو گئیں اور فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلا موقع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھیں، جوانی کا جوش تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صرف مسکرا دیے۔ ان کے چہرے مبارک پر وہ تبسم تھا جو دلوں کو سکون دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور کوئی شکایت نہ کی، نہ کوئی گلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، آؤ عائشہ ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کہاں وہ جسم، کہاں وہ سستی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اس رات فرمایا تو دوڑ شروع ہو گئی۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے نکل گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے تو خوشی سے فرمایا، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود روایت کیا ہے۔ یہ دوڑ کا منظر صرف ایک تفریح کا منظر نہیں تھا، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا وہ پہلو جھلکتا ہے جو حسن سلوک، محبت اور شفقت اور خوش طبعی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ محبت، خلوص، مسکراہٹ اور زندگی کے ہر رشتے میں نرمی کا نام ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، اخلاق اور سکون پیدا فرمائے، ہمیں نرمی، اخلاق اور پیار سے جینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہماری زبانوں کو درستگی عطا فرما دے اور ہماری زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔